31,000 یا 32,000 امیدوار جو ہیں سامنے آئے. میں کوالیفائی کر گیا الحمدللہ. اور اس کے بعد 3 وزراء کا ایک پینل تھا جس نے انٹرویو کیا. اس پینل میں کے ہیڈ تھے میجر جنرل جمال دار خان. ڈاکٹر جی جوان کا نام آپ کو سنا ہوگا, MNA بھی رہے ہیں, وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, ان کے والد وہ اسٹیبلشمنٹ بھٹو کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی وہ ہیڈ تھے. اس میں غلام مصطفیٰ جتوئی تھے جو اس کو میجر نواز صاحب تھے. ایک اور منسٹر تھے وہ سندھ کے تھے. تو بہرحال وہ انٹرویو بھی ہوا اور میں کامیاب ہوا. میری فرسٹ اسائنمنٹ بیگم بھٹو کے ساتھ آ گئی اور بیگم بھٹو کے لیے ایک آفس بنانے میں معاملہ فاطمہ بنا یونیورسٹی کے بالکل ساتھ فیروز سر کی بلڈنگ تھی. فیروز سر اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے وہاں پر وہ کافی مصروف رہتی تھی. اس وقت بیگم کلثوم سیف اللہ ان کے ساتھ رہتی تھی. بڑی ان کی مطلب جو معاون تھی وہ بیگم کلثوم سیف اللہ. تو وہیں میرا آفس بھی وہیں بن گیا اور میڈیا سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے وہ میرے سپرد آہستہ آہستہ ہونے شروع. اپائنٹمنٹ کے تیسرے دن مجھے انہوں نے کہا کہ میرپور جانا ہے گرلس پر اور آپ کانوکیشن میں اسپیچ تیار کریں. یہ بڑا امتحان تھا کانوکیشن اسپیچ تیار کرنا. پھر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ بیگم بھٹو اردو نہیں جانتی. تو مجھے ان کے اسٹاف نے بتا دیا تھا کہ یہ اردو نہیں جانتی, اس لیے آپ اردو میں اسپیچ ان کی رومن میں لکھیں گے جو آج کل ہم ڈیجیٹل اپنے استعمال کرتے ہیں. تو میں نے ان کی اسپیچ تیار کی, انہوں نے سنی, اس میں کچھ ترمیم ہوئی. تو مجھے کہا کل صبح آپ آتے ہیں. میں پہنچ میں گیا. راستے میں انہوں نے 2 دفعہ مجھ سے تقریر سنی اور پھر دیکھی, انہوں نے پڑھی تو ان کو سمجھ میں آ گئی. یہ اور میں سرکاری جو ملازمت ہے اس کو پوری طرح سے انٹرکٹ ہو گیا. اور ساتھ ہے کہ فرسٹ لیڈی کے ساتھ اور پھر پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بہت مجھے پش کیا کرتے تھے کہ کیا اس طرح سے کام کریں, یہ خبریں جو ہیں ان کو بیگم صاحبہ کو دکھایا جائے. تو یہ تمام کام جب ہونے لگے تو میری ایکسیس جو ہے وہ پھر اوپر تک یعنی پارٹی کے ہائی اپس تک جو ہے وہ ہونے لگی. 73 کا کانسٹیٹیوشن آ گیا بننے لگا. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ آج کون سی جرنلسٹ ہے کہ جو یہ کلیم کر سکے. معلوم میں تو اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میں وہاں موجود تھا. اور جب یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوا جب تقریباً منظوری کے آخری مرحلے میں تھا, یہ میں صرف آپ کے انفارمیشن کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے کہ کس مشکل حالات میں یہ دستور بنا. فروری 73 یہ 10 اپریل کو منظور ہوا ہے. یہ فروری 73 میں بھٹو صاحب نے مینگل حکومت بلوچستان میں برطرف کر اور وہ حکومت برطرف مفتی محمود اس وقت اس وقت تو یہ صوبہ سرحد تھا. صوبہ سرحد ملک میں آئی بی اسکیم نہ ہونے کی وجہ سے جو MNAs تھے وہ MPAs بھی بن سکتے تھے. مطلب دوہری نشستیں اپنے پاس کرتے تھے. مفتی محمود کے پاس دوہری نشست وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے. انہوں نے بھٹو صاحب کو ہٹایا بھی تھا اور وہ صوبائی اسمبلی حکومت کو اپنی حکومت کی اپوزیشن بائیکاٹ کر کے باہر آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ حصہ نہیں لیں گے. آئین صاحب نے اور دن گزرتے گئے اور اس کے بعد جب مارچ آیا تو بھٹو صاحب نے ایک ڈیڈ ٹائم دی. انہوں نے کہا میں 30 مارچ تک انتظار کروں گا, اگر اپوزیشن نہ آئی تو میں پھر اپنا آئین خود دے دوں قومی اسمبلی سے منظور کرا کے. ہم ان کا انتظار نہیں کریں گے, ہم قوم کو بے آئین نہیں رہ سکتے. حفیظ پیر زادہ اور
اس وقت تو میاں محمود علی قصوری بھی تھے وزیر قانون. کوششیں کی, اپوزیشن تیار ہوگی اور انہوں نے بھٹو صاحب کی تقریر کے بھٹو صاحب نے نشری تقریر کی کہ جواب میں انہوں نے کچھ مطالبات پیش کیے. اس مطالبات کے لیے کمیٹی بنائی گئی, کمیٹی میں باتیں, کمیٹی کی میٹنگ ہوتی رہی. اور یہ وہ مطالبات تھے جو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنائیں گے تو ہم اس پر دستخط کرنے گے, ادروائز ہم اس پر دستخط کریں گے. مطالبات کیا؟ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ووٹر کی عمر 21 سال سے کم کر کے 18 سال کی. اب دوبارہ 21 سال کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ووٹر کی عمر بڑھانے کی بات ہوگی. حالانکہ اصل جو ڈیمانڈ تھی اور جو ملک کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ ووٹر کی عمر نوجوانوں کو جو ہے دیا جائے, وہ انہوں نے یہ مطالبہ اسلامی مشاورتی, اس وقت اس کی حیثیت کی مشاورتی کونسل کی, اسلامی ایڈوائزری. انہوں نے کہا کہ یہ مشاورتی کونسل نہیں ہونی چاہیے, یہ اس کا جو فیصلہ ہے مینڈیٹری ہونا چاہیے. وہ بھی مانا گیا اور اس کا نام تبدیل کیا گیا اسلامی مشاورتی کونسل سے. عبوری آئین میں اسلامی مشاورتی کونسل تھا اور اس کو بنایا گیا اسلامی نظریاتی کونسل. ان کا جو تیسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آئین میں لکھا گیا تھا, پہلا ووٹ آف نو کانفیڈنس 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور کیا جائے گا. یہ جان بوجھ کے رکھا تھا تاکہ حکومت اسٹیبل رہے. ان کا مطالبہ تھا کہ یہ ختم کرے آئین میں, یہ بات درج نہ کرے. آئین میں جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ کر لے گا, لیکن انہوں نے یہ بنوایا اور 2/3 اکثریت والی بات آج بھی شامل ہے, پہلے بھی شامل ہے. یہ 3 میں سے 2 مطالبات ان کے مانے گئے, تیسرا مطالبہ وڈرا ہو گیا, اپوزیشن تیار ہو گئی. اب میں آپ کو 9 اپریل کا واقعہ سناتا ہوں. بڑا دلچسپ واقعہ ہے, امپورٹنٹ واقعہ. 9 اپریل کو اختتامی تقاریر ہو رہی ہے کمیشن, ایک دن پہلے دستخط کرنے سے. وہاں وزینجو صاحب نے تقریر کی, بہت وقت وزینجو. انہوں نے کہا کہ بھٹو ہماری حکومتیں ختم کر رہا ہے, ہمیں ایوانوں سے سڑکوں پر دھکیل رہا ہے اور ہم اس کے آئین پر دستخط کریں, ایسا نہیں ہوگا. اس کی اس بات پر سناٹا طاری ہو گیا کیونکہ یہ تمام باتیں طے ہو چکی تھیں. لیکن اس کے فوراً بعد مولانا مفتی, دیکھیں آپ مدبر سیاستدانوں کی اس وقت صورت حال دیکھیں, اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا مفتی محمود اٹھے, انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا وزیر صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت دکھی ہیں, ان کی حکومت برطرف ہوئی ہے. بھٹو کے ساتھ ہماری جنگ گلیوں اور سڑکوں کی جنگ ہے, وہ ہم لڑیں گے. یہ آئین قوم کی دستاویز ہے, قوم کی امانت ہے, اس پر ہم دستخط کریں گے. اگلے روز سب نے دستخط کی, سوائے 3 آدمی. 2 قصوری, احمد میاں محمود علی قصوری, احمد رضا قصوری, ایک سمرو صاحب تھے سندھ کے تھے, 3 نے دستخط نہیں کیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مخالفت بھی لکھی دستور. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دستور کی مخالفت کرتے ہیں. یہ دستور متفقہ طور پر پاس ہوا 10 اپریل کو. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ بڑے کٹھن حالات تھے, بڑے, اور ماحول بڑا کشیدہ تھا. لیکن اس کے باوجود سیاستدانوں نے جس اعتدال کے ساتھ, جس توازن کے ساتھ اور جس حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ملک کو آئین دیا اور ملک کو آگے بڑھانے کی بات کی, یہ بہت بڑا کی. اور ایسی سیاست جس سے 2 سال پہلے پاکستان 2 سب کچھ چکا تھا, دوسرے پاکستان اس نے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 2 بڑے ڈیفائننگ موومنٹ. ایک 74 میں جب اسلامک سمٹ ہوئی ہے لاہور میں, کہ اس وقت پاکستان گرا ہوا پاکستان تھا, ڈیمورلائز پاکستان تھا. لوگ جو ہیں وہ بددل ہو چکے تھے,
اور مایوس تھے اپنے فیوچر کے حوالے سے. اس کو کھڑا کرنے میں پاکستان کی ڈپلومیٹک ایک بہت بڑی فتح تھی کہ یہاں 40 ملکوں کے سربراہ، اسلامی ملکوں کے سربراہ جمع ہوئے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اس سے پاکستان کھڑا ہوا. پاکستان کے دروازے کھلے خلیجی ملکوں میں، اور خلیجی ملکوں میں پہلی مرتبہ یہاں سے مین پاور جانا شروع ہوا. یہ راستے تھے. ایک دوسرا ڈیفائننگ موومنٹ تھا پاکستان کا جب پاکستان کی جوہری طاقت تھا. یہ 1974 کی بات بتا رہا ہوں، اور الحمدللہ میں ان واقعات کا شاہد ہوں. میں نے کسی سے سنا نہیں ہے، یہ پڑھا نہیں ہے. 1974 پوکھران میں انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا، پہلا ایٹمی دھماکہ. اس وقت تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایٹمی دھماکہ اتنا خطرناک چیز ہوتی ہے. سنتے تھے لیکن کوئی اس کی سنگینی کا احساس نہیں تھا. مجھے بیگم صاحب نے بلایا یہی مال روڈ کے آفس میں. مجھے کہا کہ ایک آپ پیپر تیار کریں، بلٹ اس میں ہیڈ لائن دیں. وہ پیپر ہم اپنے ایم این ایز کو دیں گے اور ان کے حوصلے بلند کریں گے کہ ہم انڈیا کے اس ایٹمی دھماکے کے جواب میں اپنا ایٹمی پروگرام بنائیں گے. یہ پہلی مرتبہ میں نے کسی پاکستان کی بڑی شخصیت کے منہ سے ایٹمی پروگرام کی بات سنی. میں نے ایک پیپر تیار کیا. اگلے دن ان کو پڑھ کر انہوں نے یہ اپروو کر دیا. اپروو کر کے انہوں نے اپنے سرکاری اسٹاف سے کہا کہ اس کو چھپائیں. پی آئی ڈی کا جہاں دفتر ہے اس وقت، اس کے نیچے ایک اور دفتر نہیں. آج کل وہ ڈیجیٹل میڈیا کا دفتر ہے، لیکن وہ پہلے فلم اینڈ پبلیکیشنز کا دفتر کہلاتا ہے. وہاں پر یہ جو پیپر تھا وہ شائع ہوا، اور اس کا عنوان تھا بھارت کا ایٹمی دھماکہ اور ہماری ذمہ. اس میں غلطی یہ ہوئی کہ اس میں نیچے جو ہے اس کی جو ہیڈ لائن تھی وہ وزارت اطلاعات و نشریات لکھنے کی بجائے وہ لکھا گیا سینٹرل سیکرٹریٹ پاکستان پیپلز پارٹی. وہ قومی اسمبلی میں تقسیم ہو گیا، سب کی ٹیبل پہ آ گئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ تیاری کریں، اور بھارت کے ایٹمی دھماکے کے جواب میں جو تقریریں کرنی ہیں ان کو بلٹ پوائنٹس دے دیے گئے تھے کہ اس کی روشنی میں اپنی تقریریں کریں. وہاں جب یہ تقریریں شروع ہوئیں، پروفیسر غفور احمد ڈپٹی اپوزیشن لیڈر وہ کھڑے ہوئے. میں ہال میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے تحریک استحقاق پیش کی کہ جی پیپلز پارٹی کا لٹریچر اندر کیسے آ گیا ہاؤس کے اندر. واقعی یہ تو بڑی قابل اعتراض بات تھی. تو اسپیکر صاحبزادہ وہ تھے فاروق علی خان، انہوں نے آرڈر کیا کہ جناب اس کی انکوائری کریں. انکوائری شروع ہو گئی. تو اسپیکر کے جو سیکریٹری تھے انصاری صاحب، انہوں نے کہا جی کہ یہ طاہر خلیل صاحب لائے تھے اور بیگم صاحب نے بلایا، تو ہم نے دے دیا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں ان کی ٹیبل پہ رکھیں. تو یہ آپ نے کہیں یہ نہیں مجھے معلوم تھا کہ یہ صرف انہیں کے لیے. میں نے کہا یہ تو ایک قومی مفاد کی بات ہے کہ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری میں کیا ہے، تقریریں کر لی ہیں، انہوں نے پڑھ کے ان کو پوائنٹس مل جائیں گے. بہرحال وہ تحریک استحقاق جو ہے پاس ہو گئی اور مجھے بلایا گیا. تو مجھے اسپیکر نے کہا کہ میں جی آپ سیدھی ان سے معذرت کریں کہ بھائی یہ میری غلطی. میں نے کہا کہ جو میری غلطی نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا ان سے کہ بھائی یہ آپ ہاؤس میں تقسیم کریں. تو انہوں نے کہا چلیں آپ ہماری خاطر یہ کام کر لیں. میں نے خیر پروفیسر غفور صاحب سے ان کے میں نے ہاسپٹل میں ملاقات کی، ان سے بات کی. وہ اس بات پر قائل ہوئے کہ چلیں آئندہ غلطی نہیں ہوگی. میں نے کہا جی یہ کوئی دانستہ غلطی نہیں تھی، ہم نے تو یہ بھیجا تھا تاکہ آپ بھی پڑھ لیں، سب پڑھ لیں. اس کو پڑھ کے جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں پارٹیزن ہو یا کسی کے خلاف ہو. یہ ہم نے مجموعی قومی مفاد کی بات کی ہے کہ پاکستان کو اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی ہے، پاکستان کا دفاع کیسے نہیں کرنا. یہ 74 کا بات ہے. 1998 جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، میں میاں نواز شریف کے ساتھ قازقستان، یہاں پہ قازقستان میں جب ہم روانہ ہونے لگے پاکستان کے الماتے سے، تو انہیں مشاہد صاحب نے آ کر بتایا
महीने से वज़ीर इत्तला कि जी भारत ने 5 एटमी धमाके करे। उसकी क्या जरूरत थी, उसके पास तो एटम बम मौजूद है, अब क्या जरूरत थी उसको एटम धमाके करने। जब ये कब हुआ, ये उसने कहा जी अभी हुआ। तो उन्होंने कहा चले हम रुक जाते हैं थोड़ी देर, ज़रा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, तो वहाँ जाकर फिर हम बाकी, ताकि लोग हमारे जो है होमवर्क कर लें, तो हम इस पर यहाँ पर डिस्कशन कर लें। उन्होंने खैर वो अपनी रवानगी मुलतवी की और मियाँ नवाज शरीफ ने पहली